دین اسلام کے کچھ محاسن ہیں، کچھ خوبیاں ہیں جو آپ دین اسلام کے علاوہ کسی اور دین کے اندر، کسی اور دھرم کے اندر نہیں پا سکتے ہیں۔ آج میں مختصراً اسلام کے کچھ محاسن، اسلام کی کچھ خوبیوں کے بارے میں آج گفتگو کروں گا، اور میں آپ لوگوں سے یہی گزارش کروں گا کہ اسلام کی ان خوبیوں کو، اسلام کے ان محاسن کو ہر مسلمان کو چاہیے کہ پھیلائے، لوگوں کو بتائے اسلام کے بارے میں۔ لیکن اس لیے کہ دین اسلام کو اس وقت دشمنوں نے، غیر مسلموں نے بہت غلط طریقے سے لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے۔ بعض مسلمانوں کے بعض اعمال سے، بعض غلط چیزوں سے اسلام کا تعارف کیا گیا ہے۔ اس لیے جب بھی ہم کسی غیر مسلم کے سامنے ہوں، انہیں ہم بتائیں کہ اسلام قرآن اور حدیث کا نام ہے۔ اسلام کی خوبیاں قرآن اور حدیث سے قرآن اور حدیث کے اندر تلاشو، تب تمہیں معلوم ہوگا کہ اسلام کیا چیز ہے۔ مسلمانوں کو دیکھ کر کے، بعض مسلمانوں کو دیکھ کر کے، بعض مسلمانوں کی زندگی اور حالات کو دیکھ کر کے اسلام پر حکم لگانا یہ مناسب نہیں ہے۔ دین اسلام کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ دین اسلام ایک عالمگیر دین ہے، ایک انٹرنیشنل دین ہے، کامل اور مکمل دین ہے۔ دین اسلام ایک نیچرل دین ہے، انسانی صحیح فطرت۔ جس چیز کو غلط کہے اسلام اس چیز کو غلط کہتا ہے، اور اس انسانی فطرت جس چیز کو اچھی کہے اسلام ان چیزوں کو اچھا کہتا ہے۔ دین اسلام کی خوبی یہ ہے کہ دین اسلام ہر زمانے کے لیے اور ہر جگہ کے لیے یہ مناسب اور فٹ ہے۔ اگر یہ عربستان کے لیے مناسب ہے تو یہ غیر عربستان کے لیے بھی مناسب ہے۔ دین اسلام کا تعلق انسانی فطرت اور انسانی طبیعت سے ہے۔ انسانی طبیعت کے مطابق یہ دین ہے، انسانی طبیعت کے مطابق یہ مذہب ہے۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کو، جس شریعت کو لے کر کے آئے تھے، وہ شریعت ہر زمانے کے لیے، ہر انسان کے لیے، ہر جگہ کے لیے مناسب ہے۔ یہ آخری دین ہے، اس کے بعد کوئی دین آنے والا نہیں۔ یہ آخری شریعت ہے، اس کے بعد کوئی قیامت تک کوئی شریعت آنے والی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کے لیے رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے بھی رسول ہیں، غیر مسلموں کے بھی رسول ہیں، یہود و نصارہ کے بھی رسول ہیں، مشرکین کے بھی رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت عام ہے تمام لوگوں کے لیے۔ آپ سے پہلے جتنے انبیاء کرام آتے تھے، سبوں کی شریعت کسی خاص قبیلے کے لیے، کسی خاص قوم کے لیے ہوا کرتی تھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہر انسان کے لیے، ہر جگہ کے لیے، ہر طرح کے لوگوں کے لیے ہے۔ اور اگر کوئی اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سن لیتا ہے، تو جب تک وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔